بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ البررة المتقین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دین اسلام میں قربانی دیگر عبادتوں کی طرح ایک محتم بالشان اور مختص بالشان عبادت ہے۔ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ملت اسلامیہ کا عظیم شعار ہے۔ قربانی حق تعالی مجدہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے اور اس کے حضور جانی اور مالی نذرانہ پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن کریم نے جب روزے کی فرضیت کو بیان کیا تو اس سے پہلے قرآن نے بہترین تمہید اور ذہن سازی کی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے جو تم پر فرض کیے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ اول وہلے میں تم پر اچانک فرض نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلی جو قومیں ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ تو اس سے ذہن سازی اور تمہید کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے کو اللہ نے قربانی کی فرضیت اور اس کی وجوب کو بیان کرنے اور اس کی مشروعیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اسی طریقے کو اپنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہر قوم کے لیے یہ قربانی کا طریقہ رائج رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تم پر اس طریقے کو جو ہے واجب اور ضروری نہیں کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ہر امت کے اندر قربانی کے طریقے اور اس کی فرضیت و مشروعیت پائی جاتی ہے، رہی ہے۔ البتہ اس کے طریقے میں، طور و طریق میں، انداز میں، کیفیت میں اختلاف اور تنوع الگ الگ طریقے کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن دین اسلام نے قربانی کو ایک خاص جہت اور خاص اسلوب و انداز اور طریقہ دیا ہے۔ دین اسلام میں قربانی خون اور گوشت کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کی روح اور اصل مقصود قربانی سے تقوی، انابت الی اللہ اور حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اس وقت ملحدین کی طرف سے، لبرل ذہنیت کے حامل افراد کی طرف سے یہ اعتراضات بکثرت اٹھائے جا رہے ہیں کہ جانوروں کی جانیں ہلاک کر کے، خون بہا کے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے پیسے کو غریبوں کی مدد کے لیے رفاہی کاموں میں خرچ کر دیے جائے تو بہتر ہو جائے، جانیں بھی بچ جائے۔ ان کی یہ باتیں سن کر کچھ اسلام بیزار مسلمان یا یوں کہہ لیجئے کمزور ایمان والے مسلمان بھی ان کی باتوں میں بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے کے نظریے کے حامی اور اس کے ماننے والے اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شریعت کے احکام میں، دینی احکامات کے اندر سب سے بنیادی چیز اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ سب سے مقدم ہے۔ اللہ نے جس حکم کے لیے، جس حکم کو اپنانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دے دیا ہے، وہی طریقہ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اس کے علاوہ بندہ اپنی طرف سے دماغ لگائے، قیاس کرے، عقلی توجیحات کا راستہ ڈھونڈے، سب طریقے مردود اور اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ انقیاد اور فرما برداری ہے۔ غور کیجئے، بنیادی چیز یہ ہے کہ قربانی کے دنوں کے اندر اسی وجہ سے
کہ قربانی کے جانور کو صدقہ کرنا، اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ قربانی کے اندر ذبح جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی کا رکن ہے۔ یہی تو مسلمان کی مسلمانی کا امتحان ہے کہ صحیح اسلام اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ اسلام کا معنی ہی ہے انقیاد، بندہ جھک جائے حکم خداوندی کے آگے، عقلی توجیہ کا سہارا بالکل نہ لے۔ غور کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کہ قربانی کے مسئلے میں انہیں کامیابی ملی، اللہ نے اس منظر کشی کس انداز میں اللہ نے فرمائی، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اسلما، جب دونوں کے دونوں باپ بیٹے حکم خداوندی کے آگے جھک گئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اصل اسلام یہی ہے کہ جس طریقے پر، جس انداز و کیفیت میں اللہ کے رسول ہمیں حکم دے اسی کے مطابق چلنا، اسی کے مطابق عمل پیرا ہو جانا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اسی لیے قرآن نے مسلمانوں کے لیے بھی جب قرآن کریم کے اندر قربانی کا حکم دیا تو قرآن کیا کہتا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، مان جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ عقلی توجیحات اور دیگر دلائل وغیرہ کا پیش کرنا قربانی کے مقابلے میں شریعت کی نظر میں انتہائی مردود اور غیر مقبول چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم مصلحت، فائدے اور حکمت سے خالی نہیں، لیکن وہ چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ اگرچہ کوئی حکم اللہ کا ان چیزوں سے خالی نہیں ہے، بندوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قربانی سے مقصود اور اس کی روح اور جان یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، فرما برداری اور حکم خداوندی کے آگے جھک جانا، دیگر چیزوں سے قطع نظر، اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، شریعت مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اس کی طرف توجہ دینا، یہ اصل دین ہے، یہ اسلام ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس وقت بیجا تاویلات اور اعتراضات سے قطع نظر ایک مسلمان قربانی صحیح انداز میں کرنے اور غیر کے ان اعتراضات کی طرف نہ دیکھتے ہوئے رکن جو اہم چیز قربانی جانور قربان کرنا، اس کی طرف توجہ دے، حکم خداوندی کو سمجھے، اگرچہ اس کے اندر ہمیں بظاہر فوائد اور منافع نظر آئے یا نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اصل تو تقوی، انابت اور سر تسلیم خم کر دینا حکم خداوندی کے آگے، یہ ہم سے مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات دین کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔